بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ کلاس 6 یعنی چھٹی جماعت کی کتاب سبق نمبر 8 جو ہم پچھلے کئی دنوں سے پڑھ رہے ہیں۔ آج اس لیسن کے سوالات کی باری ہے۔ جو لیسن ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ ہیں، جن پہ اگر ہم پوری زندگی بحث کرتے رہیں، لکھتے رہیں، لیکن ہم سے وہ بیان نہیں ہو پائیں گے۔ بہرحال لیسن ہم نے مکمل کی۔ میں امید کرتا ہوں آپ نے یہ خود بھی پڑھی ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں، اور اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، انہیں یاد کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ میں پھر سے دہراتا ہوں، یہاں پر کچھ الفاظ ہیں جیسے گستاخیاں ہیں۔ گستاخیاں مطلب غلطیاں جو انسان سے جانے انجانے میں ہو جاتی ہیں۔ شہسوار یعنی جو سواری کرنا جانتا ہو، خاص کر یہ گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کے بارے میں ہے، جو پرانے زمانے میں یہی ہوا کرتی تھی سواریاں۔ تو جو بہترین گھڑ سوار ہو یا اونٹ سوار ہے انہیں شاہ سوار کہتے ہیں۔ کنیز مطلب نوکر، غلام، یہ مطلب مگر یہ عورتوں کے بارے میں آتا ہے۔ تو عرب میں ایک دستور تھا پرانے زمانے سے، وہاں پہ وہ کنیز رکھا کرتے تھے، تو ان سے مختلف کام لیے جاتے تھے گھر کے۔ تو ایک لمبا چوڑا مسئلہ ہے کہ فی الحال یہاں آپ یہی سمجھیں کہ کنیز مطلب نوکرانی۔ محتاج، حاجت مند، جو آپ لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آس پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی لحاظ سے حاجت مند ہو۔ ویسے دنیا کے تمام انسان تو محتاج ہی ہیں کسی نہ کسی لحاظ سے۔ اب کسی کے پاس ایک چیز زیادہ ہے تو دوسری چیز کم ہوتی ہے، تو یہی تو عموماً آج کل کے جو دور میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں، کبھی ایک چیز کے لیے کبھی دوسری چیز کے لیے، تو وہ محتاج کہلاتے ہیں۔ خوش مزاجی یعنی اچھے مزاج والے نے وہ انسان جو اچھے اخلاق سے، اچھے طریقے سے دوسروں کے ساتھ پیش آتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ ملاقاتیوں یعنی وہ لوگ جو انسان کی ملاقات کے لیے آتے ہیں، یعنی ملنے کے لیے آتے ہیں۔ تعمیر کرنا، کوئی چیز بنانا، خاص کر مکان تعمیر کرتے ہیں ہم، مسجد بناتے ہیں، دکان بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ، سڑکیں تعمیر کی جاتی ہیں۔ خادم، یہ بھی مطلب نوکر، خدمتگار جو انسان ہم مختلف لوگ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ مسرت، خوشی، نہایت یعنی بہت، تناول کرنا یعنی کوئی چیز کھانا، ایٹ۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کی سادگی پسند فرمائی؟ یعنی ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دو جہاں کے بادشاہ ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کس قسم کی سادگی پسند فرمائی ہے؟ تو جیسا میں نے آپ کو پہلے ہی پڑھایا ہے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی سادہ طریقے سے گزاری ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں انہوں نے سادگی پسند فرمائی ہے، چاہے وہ کھانے پینے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پہننے کا مسئلہ ہو، چاہے باقی کوئی اور بھی معاملہ ہو، ہر معاملے میں انہوں نے سادگی پسند فرمائی ہے۔ تو اس لیے ہمارے پہلے سوال کا جواب یہی ہے کہ یہ کلاس ہے 6، سبجیکٹ اردو۔ ٹاپ لیسن کا نام ہے یہاں پر، جو آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق۔ تو اس کے ہمیں آج سوال کر رہے ہیں، ایکسرسائز۔ پہلا سوال، میں خالی جواب لکھاتا ہوں، سوال آپ کے پاس موجود ہوں گے کتاب پر، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کی سادگی پسند فرمائی ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیشہ سادگی پسند فرمائی، زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے کھانا پینا ہو کھانا پینا ہو یا لباس ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر بھی تکلف نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوت کے کپڑے پہنتے، معمولی چمڑے کے جوتے استعمال کرتے، اور گدھے اور کھچر کی اکثر سواری فرماتے۔ سوال نمبر 2، دوسرا سوال ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا کپڑا پہننے کے لیے استعمال کرتے؟ تو یہ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے کہ پہلے سوال میں بھی اس کا تھوڑا میں نے اشارہ دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوت کے کپڑے پہننے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ سوال نمبر 3، تیسرا سوال ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا جوتا پہنتے تھے؟ تو جیسا اس کا بھی اشارہ میں نے پہلے سوال میں دیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمولی چمڑے کے جوتے پہننے کے لیے پہنتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمولی چمڑے کے جوتے پہنتے تھے۔ سوال نمبر 4 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کون سیتا تھا؟ تو اس کا جواب ہے، سوال نمبر 4 کا جواب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سیتے تھے۔
یعنی آپ اپنے کپڑوں کی سلائی خود کرتے تھے۔ تو پرانے زمانے میں ہاتھ سے یعنی سوئی سے کپڑے سیے جاتے تھے، یعنی سلائی کی جاتی تھی ہاتھ سے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود اپنے ہاتھوں سے سیتے تھے، یعنی ان کی سلائی خود کرتے تھے۔ تو سوال نمبر 5 ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں کس کس نے حصہ لیا؟ یعنی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ پاک میں ہے، مدینہ منورہ میں ہے، جہاں پہ روضہ اقدس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بھی ہے، روضہ پاک بھی ہے، تو وہاں اس مسجد شریف کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو اس میں کس کس نے حصہ لیا؟ تو مسجد نبوی، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جب ہم لیسن پڑھ رہے تھے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں صحابہ کے ساتھ ساتھ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، یعنی اس کی تعمیر میں۔ تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں صحابہ کے ساتھ ساتھ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ہمراہ اس کام میں حصہ لیا ہے۔ اب اس کا اگلی طرف ہم لکھیں گے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا کھانا تناول فرماتے تھے؟ تو سوال نمبر 6 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا کھانا تناول فرماتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو کی روٹی تناول فرماتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو کی روٹی تناول فرماتے تھے۔ سوال نمبر 7 کا جواب۔ سوال نمبر 7 یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس جانور سے سواری کا کام لیتے تھے؟ تو جیسا سبق میں آپ نے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے اور اونٹ کے شاہ سوار تھے، مگر عموماً گدھے اور کھچر سے سواری کا کام لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے اور اونٹ کے شاہ سوار تھے، مگر عموماً گدھے اور کھچر سے سواری کا کام لیتے تھے۔ سوال نمبر 8 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور خادموں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے؟ اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی بیویوں اور خادموں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اچھا آدمی تو وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ یعنی سوال نمبر 8 جو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور خادموں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات ہیں، اس کی جو بیویاں ہیں، تو وہ ان کی تعداد تو بہت تھی، تو اس لیے ان کے ساتھ اور آپ کے گھر میں جو باقی نوکر وغیرہ تھے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پیش آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور خادموں کے ساتھ خوش اخلاق سے پیش آتے تھے۔ کبھی کبھی ان کا کام بھی خود کرتے تھے، تو نوکروں کے ساتھ بھی اچھی طرح سے پیش آتے اور نوکروں کو بھی زیادہ کام نہ ڈالتے، کبھی کبھی ان کے کام میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ اچھا آدمی تو وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ شکریہ۔ یہ سوال نمبر 8 تک ہم نے آج کیے ہیں، تو انشاءاللہ جان رہی باقی تو انشاءاللہ کل باقی سوالوں کے جواب بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔